اس کی قربانی سے جہاں جہاں قربانی کرنے والے قربانی کرتے ہیں، وہ چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں ہوں، ان سے ہر قربانی والا ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے، یہ ایک اتحاد بنتا ہے۔ چاہے کوئی دور ہے لیکن قربانی کا عمل قربانی کرنے والوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، ایک لڑی کا موتی بناتا ہے۔ اگر نفس قربانی سے ذرا بلند ہو کر کہ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کا تذکرہ کرے تو ہر عبادت میں بھی قربانی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔ یہ جمعہ کی محفلوں میں بیان ہوتا رہا، چونکہ ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی قربانی کی شکل ہوتی ہے، اس لیے ہر عبادت عابد و معبود کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے عابد و معبود کے قرب کا ذریعہ ہے ہر عبادت، اس طرح عبادت گزار جب ان کی عبادت کو اجتماعی شکل ملتی ہے، وہ وقت ایک ہونے سے ملے، عمل ایک جیسا ہونے سے ملے، جگہ ایک ہونے سے ملے، جب بھی ایک اجتماعی شکل ملتی ہے تو عبادت کرنے والوں کا آپس میں بھی قرب جنم لیتا ہے۔ کیونکہ عبادت میں بھی ایک قربانی ہوتی، اصل میں قربانی کہتے ہی ذریعہ قرب کو ہے، وسیلہ قرب کو ہی قربانی کہتے ہیں۔ چونکہ عبادت بغیر قربانی کی ہوتی نہیں، اس لیے عبادت میں سراسر عابد و معبود کا اور عابدوں کا آپس کا قرب جنم لیتا ہے۔ جتنی اجتماعیت ہو اتنا ہی عابدوں کا آپس میں قرب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور اثر جو عبادت کا اور قربانی کا ہے وہ یہ کہ جہاں ایک قربانی کرنے والا سچی قربانی کرے، اگر اس قربانی میں اجتماعیت ہو تو پھر قربانی کرنے والوں کا کافروں سے، دشمنوں سے جو لڑائی ہے وہ اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ میں لڑوں گا تمہاری لڑائی، بشرطے کہ قربانی سچی ہو۔ قربانی سچی ہونے کو قرآن مجید میں جو لفظ بولا گیا ہے وہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ میں اللہ کو قربانی کرنے والوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی خون پہنچتے ہیں، بلکہ جو قربانی کرنے والوں کا جذبہ ہے نا اندر کا، اس کے لیے استعمال کیا گیا لفظ تقوی کا۔ قربانی چونکہ قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے جو قربانی کی قبولیت میں چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر یہ میرے قرب کے لیے ایک عمل یہ کر رہا ہے تو پھر جو چیزیں، جو باتیں، جو عمل مجھ سے دور کرتے ہیں ان سے تو اس کو بچ کے رہنا چاہیے۔ جب میرے قرب کا شوقین ہے تو جو چیزیں مجھ سے دور کریں گی وہ تو پھر یہ نہیں کرے گا۔ میں ایک دوست کے قرب کا متلاشی ہوں، متجسس ہوں، وہ میری کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے،
تو ظاہر ہے اگر مجھے اس کا قرب چاہیے، جو اس کی ناراضگی کی بات ہے وہ مجھے چھوڑنی ہوگی۔ اگر میں نہیں چھوڑوں گا تو پھر میری قرب کی کوئی محنت ضائع چلی جائے گی، جو مرضی کرتا رہوں۔ کیونکہ جب ساتھ اس کی ناراضگی کا سبب پیدا کر رہا ہوں تو قرب کیسے ہوگا؟ قرب کے لیے ناراضگی جو درمیان میں ہے اس کی تو نفی ہونی چاہیے، وہ نہ ہوگی ناراضگی تو پھر قرب کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی ناراضگی کا سبب ہے تو پھر تو قرب کا سبب نہیں بن سکتا، میں جو مرضی کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ ہر وہ قول و عمل جس سے مالک ناراض ہو، مجھے قربانی میں اس عمل و قول سے پرہیز کرنا ہے، قربانی کے اندر بھی اور قربانی سے باہر بھی۔ یہ ہے تقویٰ۔ قربانی تو کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تو 5 وقت کی نماز نہ پڑھنا تو رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایسی قربانی میرے رب کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ قربانی کرتا ہوں لیکن جھوٹ بھی بولتا ہوں روزمرہ، تو جھوٹوں پہ تو خدا لعنت بھیجتے ہیں، نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا حکم ہے بات سچی کیا کرو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کی بات کرو، سچی بات کرو، ولو علی انفسکم، وہ چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، اور چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، جس کے بھی خلاف جائے، بات سچی کرنی ہے ایمان والو۔ اگر مومن ہو تو قربانی کرنے والا جب اپنے معبود کے قرب کے لیے کام کر رہا ہے تو اسے ایسے کاموں سے تو پرہیز کرنا ہوگا۔ اللہ حکم دے سچ بولو چاہے تمہاری جان جائے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے خلاف ہو، بال بچے کے خلاف ہو، بیوی کے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، بولنا سچ ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ جھوٹا آدمی جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ تو منافق ہوتا، وہ تو مومن ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ مومن ہی نہیں تو قربانی کیسے ہوگی اس کی؟ قربانی تو ایک سچے مومن کا اپنے رب سے مزید قرب حاصل کرنے کی محنت والا عمل ہے۔ لہذا اس قربانی کرنے والے کو جس چیز پہ اللہ کی نگاہ ہے وہ ہے اس کا تقویٰ۔ یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے کہ کوئی نہیں دیتا؟ یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ خزانہ اکٹھا کر کر کے سانپ کی طرح بیٹھا رہتا ہے اور لوگ بیچارے مشکلات میں رہتے ہیں؟ یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایمان اور رب کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کہیں گنگا شیطان بن کے زندگی تو نہیں گزار رہا؟ مولوی ہے، علم ہے، بات کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، لیکن یہ لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے اور حکومت کی ناراضگی کے ڈر سے چپ رہتا ہے۔ اگر یہ گنگا شیطان ہے تو پھر لاکھ قربانیاں کرتا رہے، رب کا قرب نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کریم کا صاف حکم ہے
کہ جب میرے فرشتے تمہیں قبضے میں لیتے ہیں تو تمہیں پوچھتے ہیں فیما کنتم، کی کرتے رہے ہیں بھائی 70 سال 80 سال کس طرح گزارے نہیں؟ جو لوگ یہاں رب کی توحید کی بات نہیں کرتے، لوگوں تک نہیں پہنچاتے، خود تو مانی ہوئی ہے لیکن آگے نہیں پہنچاتے، وہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ کریے اسی تو ماڑے بندے کمزور بندے سا کہہ نہیں سکتے کسی نو، آپو شرک کوئی نہیں دیتا۔ تو فرشتے کہیں گے اگر تم اتنے کمزور تھے، کسی ایسی بستی میں تھے جہاں تم کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، تو ایک مومن کے لیے اللہ کی توحید کی بات کرنی تو ضروری ہے۔ محمد کریم کی امتی کے لیے یہ جائز نہیں، دوسرے نبی کی امتیوں کے لیے جائز ہوتا ہوگا، لیکن خاتم النبیین کی امتی کے لیے یہ جائز نہیں کہ شرک ہوتا رہے اور وہ چپ کیتے رہے، اپنی دنیا سدھی کرتا رہے۔ نو، تمہیں وہ بستی چھوڑ کے کہیں اور چلا جانا چاہیے تھا۔ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم ہجرت کر کے چلے جاتے کہیں اور جہاں تم اللہ کی توحید کی بات کر سکتے ہوتے۔ میں جس نبی کا وارث ہوں، جس نبی کا امتی ہوں، اس محترم و مکرم نبی کا عمل یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، آنکھوں میں آنسو، بیت اللہ پہ نگاہ، جاتے جاتے منہ پہ لفظ، بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا مگر میں کیا کروں، تیرے شہر کے چودھری مجھے اللہ کی توحید کے گیت نہیں گانے دیتے۔ میں اس نبی کا امتی ہوں جو صرف اس لیے مکہ اور قبلہ چھوڑ کے چلے گئے، کعبہ چھوڑ کے چلے گئے کہ یہاں توحید کی بات نہیں ہو سکتی، تو مجھے بھی وہ بستی چھوڑنی ہوگی جس بستی میں توحید کی بات نہیں کر سکتا۔ باقی سب آزادی ہے مگر اللہ کی وحدانیت کی بات نہیں ہو سکتی، تو ایک مومن کو چپ کر کے ساری زندگی وہاں گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ عید قربان کے موقع پہ قربانی دیتا ہے لیکن زندگی چپ کر کے گزارے، اللہ کی توحید کی بات نہیں کرتا، تو پھر اس کی قربانی قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی رب کا۔ سچی قربانی وہ ہے جو قربانی کرنے والے اور جس مالک کے حکم کی تعمیل میں قربانی کی گئی ہے آپس کے قرب کا سبب بنے، قرب بڑھانے کا سبب بنے۔ ہر عبادت سے قرب بنتا ہے، نماز سے قرب بنتا ہے، روزے سے قرب بنتا ہے، صدقے سے قرب بنتا ہے، حج سے قرب بنتا ہے، اور نفس قربانی سے تو پھر بنتا ہی بنتا ہے، وہ تو ہے ہی قربانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی بنیادی بات ہے کہ قربانی دینے والا جو قربانی دے رہا ہے وہ اس قربانی کو مجبوراً نہ دے، خوشی سے دے۔ چونکہ مسلمان حکمران ہے، وہ آرڈر دیتا ہے کہ 2 قربانی تو میں اس لیے دیتا ہوں، نہیں دے گا تو پھر میں پھنس جاؤں گا، یہ قربانی کوئی نہ بنے گی، یہ رب کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ ایک مثال ہے، ہوں کتنے اس طرح دے مسلمان حکمران، ہوں تو حکمران یہ منواتے ہیں گل مولویو اچھی نہ کریا کرو، سپیکر نیویں رکھیا کرو، تو یہ منواتے ہیں، ان کو کیا مصیبت ہے؟ لیکن بالفرض اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسا حکمران آ جائے جو آپ سے منواتا ہے، بھائی مومن ہونے کے ناطے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی توحید کی بات کیا کرو جی، اور تم کر نہیں سکتے لیکن مجبوراً کرتے ہو، تو یہ مجبوری کی قربانی کوئی نہ ہوگی، مجبوری ایسا کرنے والے کی قربانی نہیں بنے گی۔ سبحان اللہ۔ قربانی کے عمل میں خوشی شامل ہونی چاہیے، شوق شامل ہونا چاہیے۔
قربانی کیوں دیتا ہوں؟ یہ میرے مالک کا حکم ہے، میں نے اس کو اپنا مالک مان رکھا ہے۔ یہ ہے مومن، مان لینے والا۔ میں نے اس کو اپنا حاکم مان رکھا ہے۔ یہ جو دنیا کے حکمران ہوتے ہیں یہ تو ایسے ہی، میں زبردستی مانے رکھتا ہوں ان کو۔ ماننا جو دل سے ماننا ہے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ جو رب کو ماننا ہوتا ہے وہ دل سے ماننا ہوتا ہے۔ جی، رب کو اوپر اوپر سے ماننا نہیں ماننا بنتا، جیسے ان حکمرانوں کو مان لیتا ہوں میں۔ اوپر اوپر سے مان لوں تو دنیا کے حکمرانوں کا ماننا بنتا ہے، لیکن اوپر اوپر کا ماننا، رب کا ماننا نہیں بنتا۔ قرآن مجید میں اللہ کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مدینے کی ارد گرد بستیوں میں رہتے ہیں، کچھ یہ جو محلے ہوتے ہیں شہر سے ذرا باہر ان میں رہتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کوئی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، ہم مومن۔ آمنا، قل لم تؤمنوا، میرا پیغمبر آپ کہیے تم مومن نہیں۔ گل نہیں مکی، پیغمبر کریم نے اللہ پہ کہنے لے آکھو مومن کوئی نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے زبان سے آمنا کہا، یہ نہیں گل ٹھیک ہے، لیکن لیکن لم تؤمنوا، مومن کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جان کے حکمرانوں کو، پیروں کو، بادشاہوں کو، سرداروں کو زبان سے مان لینے سے مان رہا بندہ، لیکن میں اللہ کو زبان کے مان لینے سے میرا ماننا نہیں بنتا۔ مجھے اس نے مانا جس نے مجھے دل سے مانا۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہے کوئی مانے نہیں۔ انجی زبانی آخ کے مسلمانوں نو دھوکھا دیندے نے، میں اللہ نو دھوکھا دیندے نے، منوں کو دھوکھا دے سکتا؟ اے کوئی مومن شومن کوئی نہیں۔ مجھے ماننے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ دل سے مانے۔ جب مجھے ماننا، دل سے ماننا، تو پھر میرے نام کی قربانی کرنے والا دل کے چاو سے قربانی کرے، میرا سجدہ کرنے والا دل سے سجدہ کرے، چٹی نہ سمجھے، مجبوری نہ سمجھے، ایک رسم پوری نہ کرے۔ نا 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 نا، جب سجدے میں گرے دل دعائیاں پہ دینا ہوئے، میں کچھ نہیں تو ہی تو، دل رولا پانا پہ، میں کوئی شاہ نہیں، اللہ میری دکانہ کچھ نہیں، میں سب کچھ چھڑ کے ایک ہی آکھنا ہوں میں کچھ نہیں تو ہی تو، تیری رحمت دے بغیر کچھ بھی نہ۔ یوں سجدہ بنتا ہے۔ اگر میں سجدہ کر رہا ہوں دھیان میرا کہیں اور ہے، سجدہ کیا ہوا؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جتھے متھا ٹیکے ہے دل بھی اوتھے ہونا چاہیے۔ دل کدھر ہور دے، متھا کدھر ہور دے، نو۔ قربانی کرنے والا قربانی کرے،
دل دے چاہ نل کرے، شوقاں نل کرے، پھر وہ بنتا صدقہ، پھر وہ بنتی ہے قربانی، پھر وہ بنتی ہے عبادت، پھر وہ ملتا ہے عابد و معبود دا قرب۔ سبحان اللہ۔ مولانا شفیع تھانوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بندہ ایک عبادت پہ کرتا ہے، تسی محسوس کر دیو کہ رسم ہی پوری پہ کرتا ہے، صحیح نہیں کرتا پیا، انہوں منع نہ کرو، لگا رہن دے اس کردیاں کدھر سمجھ متے آ ہی جائے سو، شاید سچا عابد بانی جائے۔ آکھو انہوں ضرور کہ عبادت سچی واسطے اے چیزاں ضروری نے، مگر انہوں ڈکا نہ پاؤ، چھڑ تیریاں کیڑیاں نمازاں نے، تو نہ پڑھیا کر، یہ نہ آکھو، انہوں سمجھاؤ وکھریاں کر کے، لوگاں جو بےزتی نہ کرو دی، لوگاں جو کھپ نہ پاؤ، پڑھتا رہے گا۔ مولویاں دے متعلق بھی کہندے نے، مولوی تقریراں کرتے ہیں آپو عمل نہیں کرتے، تو انہوں پتہ پہ لگتا ہے کہ عمل نہیں کرتے، نیریاں گلاں ہی کرتے ہیں، تو انہوں نے وکھریاں کر کے کہہ سکتے ہو مولوی صاحب مسئلے بڑے کرتے ہو، اے خرابی بندے اچ نہیں، لوگوں نے سامنے نہیں، ان جو ٹھیٹ ہو جان گے پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا، انہوں نے کہنا جو ہونا سی وہ ہو گیا، ہن چلو دبی رکھو جی، انہوں لگیا رہن دیو، پاویں اتو کردا پیا، عمل نہیں کردا پیا، شاید کسی دن کوئی شرم آ ہی جائے، لوگوں نے بڑے مسئلے سلانا، آپو میں عمل ہی کوئی نہیں کرتا، شاید ہدایت کا ذریعہ بن۔ اس واسطے میرے مرشد کریم عبادت وچ دوام تے تسلسل پسند کرتے سن۔ ایک تو ہے نا فرض عبادت، یہ تے دوام ہونا ہی چاہیے، یہ تو بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں بنتا، لیکن میرے مرشد کریم نفلی عبادت میں بھی دوام کیا کرتے تھے جی، کدی چھڑتے سن جان بوجھ کے، تاکہ نفل تے فرض دا فرق رہے جی، سبحان اللہ۔ لیکن ایک دن جڑی عبادت کی دی دوجے دنوں کرنی ہی کرنی، تیسرے دنوں کرنی ہی کرنی، سبحان اللہ۔ دوام نال عبادت جڑی ہے خود ایک ایسا عمل ہے کہ تسی انہوں کرتے رہو، امید ہوندی ہے کہ کدھرے نہ کدھرے جا کے تقوی دی منزل میل لی جائے گی۔ ہاں ایک گل ضرور ہے کہ خالص عبادت ضرور ہوئے، خالص انج نہ ہوئے اللہ دے بھی سجدے تے غیران دے بھی سجدے، وہ دے نال کدی بھی تقوی نہیں ملنا، اللہ دے نام دے بھی نظر و نیاز تے غیران دے نام دی بھی نظر و نیاز، کدی تقوی نہیں ملنا۔ مسلسل عبادت سے ایک نہ ایک دن تقوی مل ہی جاتا ہے، امید ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ خالص عبادت، اس میں غیر اللہ کی عبادت کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ دی بھی عبادت تے دولت دی بھی عبادت، اللہ دی بھی عبادت تے کرسی دی بھی عبادت، اللہ دی بھی عبادت تے کاروبار دی بھی عبادت، اللہ دی بھی عبادت تے نفسانیت دی بھی عبادت جی، نفسانیت دی عبادت ہے کہ نفس ایک چیز کا مطالبہ کرتا پیا، میں نہیں سوچتا حرام ایک حلال ہے، میں نفس نو راضی کرنے تے لگے ہیں، یہ ہے نفس دی عبادت۔ سبحان اللہ۔ مولویاں دی عبادت بھی یہ ہوئی ہوندی ہے، مولوی جو آکھے منی دو، پاویں قرآن دے خلاف آکھے تے پاویں نبی دی سنت دے خلاف آکھے، ساڑھے مولوی صاحب نے جی پھر ان کی کریے نہیں، لیکن انہی ہو کے مولوی دی منی جانا ہے تے مولوی دی عبادت، جنہوں پیر مننے وعدہ کوئی ضرورت نہیں، نمازہ شمازہ دی تے کوئی ضرورت نہیں، دل دی نماز ہونی چاہیے جی، وہ دی گل نہیں مننی، چھڈو اس پیر نو دفع کرو، جو اس پیر دی پھر بھی منی جانی ہے جو ہے اس پیر دی عبادت،
سبحان اللہ. بزرگاں دی عبادت بھی یہ ہوئی ہوندی ہے. ایک پاسے بزرگاں دی گل، ایک پاسے قرآن دی گل. ایک پاسے بزرگاں دا عمل، ایک پاسے نبی دا عمل. میں نبی دا عمل چھڑ دینا، قرآن دی آیت چھڑ دینا، اپنے بزرگاں دی گل نہیں چھڑدا مقابلے تے. اینو کہندے نے بزرگاں دی عبادت. انسانی عبادت یہ کوئی بنیادی مسئلہ ہے. اس عبادت اجر اسے واسطے زیادہ ہے، نمبر اسے واسطے زیادہ نے کہ اتنے ارد گرد معبوداں نے باطلاں دے ڈھیر لگے ہوئے، لینا لگی ہے. فرشتیاں دی عبادت کوئی گل نہیں، جانوراں دی عبادت کوئی گل نہیں. انہاں دا ایک ہی معبود ہے اللہ، بس انہاں نوں کسی ہور معبود دا سامنا ہے ہی کوئی نہیں. تو میرے تے سجے کھبے تے دائیں بائیں تے اوتے تھلے تے مشرق و مغرب تے جنوب و شمال تے دل دے اندر تے دل دے باہر، دماغ دے اندر تے دماغ دے باہر میرے تے معبوداں دیاں لینا لگی ہوئی ہیں. جی میری عبادت اسی لیے اعلیٰ قسم کی عبادت ہے ساری مخلوق کی عبادتوں سے کہ مجھے اپنی عبادت میں بہت سارے معبودوں نے باطلہ کو پیچھے ہٹا کے شروع اللہ کی عبادت سے نہیں، مجھے شروع کرنا ہے لا الہ سے. مجھے اللہ سے شروع نہیں ہونا، مجھے لا الہ سے شروع ہونا. یہ جو ہمارے تصوف کے سلسلے ہیں نا، یہ جو بیعت کرتے ہیں لوگ، پیر صاحب ہیں یہ میرے، ان کی بیعت کی میں نے. بیعت کو ایسا عمل نہیں کہ اس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. جنہیں بیعت نہ کیتے انہیں جنت ہی نہیں جانا، ایک کوئی گل نہیں. جنت چونے نہیں جانا جہاں ایمان ٹھیک نہیں، جہاں اعمال صالحہ نہیں. اگر میں محنت دے باوجود اپنا ایمان ٹھیک نہیں کر سکتا پیا، نقص نظر آمدے نے، عمل میرا صالح نہیں ہو سکتا پیا، تو پھر کسی ایسے بندے دی محفل تلاش کراں جی محفل اچھی ہوئی ہو، محفل چ بیٹھے ہیں. خوشبو والے کول بوی ہے تو خوشبو آنے لگ پی، وہ رل مل کے بیٹھے ہیں کو اثرات بہتر ہو جان. چرسیاں کول بوی ہے تو چرس دی عادت ہی پینی ہے. نشیاں کول بیٹھو، جواریاں کول بیٹھو بہتا تو جوئے دی عادت ہی پوے گی. اگر ایک اللہ دی یاد والے کول بہتا بیٹھو اٹھو گے اس ماحول چ، پھر اللہ دی عبادت ودیا ہوئے گی، اچھی ہوئے گی. اگر وہ کول بیٹھے کوئی تو ایمان ستھرا ہوئے گا. میں کبھی کبھی اپنا تجزیہ کرتا ہوں تو اندر سے ایک بات نکلتی ہے کہ اگر عنایت اللہ شانو میں بہت ہی نیڑے ہوں نہ تکیا ہوں تو میں مسلمان کوئی نہیں سی ہونا. مولوی بڑے تکے نے، عالم بڑے تکے نے، لیکن جڑا میرا ایمان پختہ ہویا نا ضیاء اللہ نلائق دا، یہ بھی کوئی نہیں ایڈا پیڈا بار جڑا کوئی بہتر ہویا، وہ صرف اس بات ہے کہ عنایت اللہ شاہ نو بڑے قرب تو دیکھن دا موقع اللہ دی رحمت ہوئے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو محفل ہوتی ہے نا اچھے لوگوں کی، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہوئی نا، ڈاکٹرہ کو 24 گھنٹے بیٹھتا اٹھتا رہتا، وہ بھی ادھا پچھدا ڈاکٹر سے بانی جاندہ ہے. وکیلان دے منشی چنگے پہلے وکیل بن گئے ہوندے نے، سارے قانون انہوں نے پتا ہوندے نے. ججاں کو جڑے اگے لگے نے انہوں نے ملازم لکھنے والے یہ وہ چنگے پہلے قانون دے واقف ہو جاندے نے. ایک ماحولی زندگی گزرتی. اس واسطے کوئی بیعت ضروری نہیں کہ اس تو بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو ایمان کی پختگی اگر نہیں مل رہی اور اعمال صالحہ کی دولت نہیں مل رہی تو کسی اچھے نمازی، کسی اچھے مومن، کسی اچھے مجاہد بندے دے نال وقت گزارو زندگی دا. کوئی امید کی جا سکتی کہ اثرات اچھے پھینک گئے.
صحابہ کرام میرے مرشد کو رہندے سن، باقی ساری دنیا دا ایمان کٹھا کیتا جائے تے بلال دے ایک کلمے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ جڑا ماحول بلال نو ملیا سی ایمان واسطے وہ کسی اور نو ملنا ہی کوئی نہیں، باقی کسی نو کتنے مل سکتا، نہیں ملنا۔ اس ماحول دے بڑے اثرات ہوندے نے۔ سبحان اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ۔ اے جڑے بندے میرے نبی دے سجے کھبے نظر آندے نے، اوے لوگ او بندے جے کہ جنہاں دے دلانوں میں تقوی ودے چنے آئے، میں اللہ نے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چنا۔ زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، میں کفر انہاں دے نیڑیوں بھی نہیں لنگن دینا، میں فسق نو انہاں دے قریب بھی نہیں آن دینا، میں اپنی نافرمانیاں نو انہاں دیاں حداں وچ داخل نہیں ہون دینا۔ لہم مغفرۃ، سبحان اللہ۔ قرآن تے قربان جاؤ۔ کر رہا الیکم الکفر، او میرے نبی دے سجے کھبے رہن والے ہو، میں کفر نو تہاڈے وقت ناگوار بنا دیتا ہے۔ جس طرح بزدل نو لڑائی وچ جانا ناگوار ہے، ہائے مرنا جا، ہائے مرنا جا، ہائے مرنا جا۔ اے جی نبی گل بہن والے نو اے ناگوار ہے کہ کفر دی وادی، کفر نیڑے بھی آوے، نہیں 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 نہیں، 100 جانا دے کے بھی نبی دے قرب دے ثمرات لٹان نہیں ہوندے۔ سوال پیدا نہیں ہے، جڑیاں موجاں لگی ہیں نے یہ خراب کر رہی ہے۔ نازنا والفسوق والعصیان، فسق و نافرمانی میں اللہ تواڈے نیڑے بھی نہیں لنگن دینی۔ لہم مغفرۃ، میں کدی کدی کہنا ہونا صحابہ محفوظ نے، یہ معنی جڑا میں کیتے اپنی جگہ، اے تو میں نالائقاں کچھ چیزاں سوچتا رہنا وا، میں یہ معنی ہی کرتا ہوں نا، یہ وہ لوگ نے جنہاں کو غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کی دیر نہیں لاندے، ہو تو سکتی ہے غلطی، پیغمبر نے جنہاں کو غلطی نہیں ہونی ہوندی، وہ محفوظ ہوندے نے، ان سے غلطی ممکن ہو بھی جاتی ہے کبھی کبھی غلطی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 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 نبی دے سجنا دا ایمان، میرے نبی دے سچے تابع داراں دا ایمان، میرے نبی دے ہتھوں ایمان و قرآن و وصول کر والے دا ایمان، اینا اللہ ایمان ہے، اینا اللہ ایمان ہے، اینا اونچا ایمان ہے کہ کدی کوئی گل نہ گلوں اونچی نیویں ایمان دے خلاف ہو جائے، اے توبہ کرن نو بھج پیندے نے تے رب انہاں نو معاف کرن نو بھج پیندا ہے۔ سبحان اللہ، اے توبہ کرن نو دیر نہیں لاندے تے رب انہاں نو معاف کرن دیر نہیں لاندا۔ جی
توبہ کرن تے پھر معاف کراں گا. نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں، یہ توبہ کرن نو لگ پیندا ہے، وہ معاف کرن نو لگ پیندا، وہ رب ہے انہیں جتنا ہی جتنا. انہاں یہ توبہ بھی نہیں کیتی ہوندی تے اللہ نے انہوں پہلے ہی معاف کر دیندا ہے. سبحان اللہ. جنہوں اللہ پہ کہتے ہیں لہم مغفرت، مغفرت تو ان کے نام لکھ دی گئی ہے. ہو گئی مغفرت اینا دی، جنہوں پنجابی کہتے ہیں لہم مغفرت، مغفرت اینا دی ہو گئی. سبحان اللہ. ورزق کریم، کھان لوں تے میں کتیاں نو بھی دین لگا ہویا، کھان لوں میں سورہ نو بھی دین لگا ہویا، اور کھان لوں میں ابو جہل نو بھی دین لگا ہویا، اور کھان لوں میں فرعون نو بھی دیندا رہا، میں قارون نو بھی دیندا رہا. ہر زیرو نو جنوں میں جان دیتی ہے انہوں کھان نو دینا میں اللہ دے ذمہ ہے. بہت سارے بندے نو دب کھان نو دینا تاکہ دب پھس جان، لیکن نبی دے یاراں نو میں جو کچھ دے رہی ہوں رزق کریم، کرما والا رزق. سبحان اللہ. لہم مغفرت و رزق کریم. اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں جی. سبحان اللہ. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جی جی جدو کمائیاں کردین، جدو محنت کردین، جدو دوڑ دھوپ کردین، جدو جستجو کردین رزق دی، جدو تجارتاں کردین تا جدو ملازمتاں کردین، جدو محنتاں کردین. محنتاں کرنے والے، ملازمتاں کرنے والے، کاروبار کرنے والے ایک کوئی پاسے نظر ہوندی ہے ادھرو نفع وال ہوئے گا، ادھرو نفع نہیں ہونا، یا تھوڑا ہوئے گا یا نقصان ہوئے گا. ایسے ہی نقطہ نظر نہ سوچ دینے بس اللہ اللہ دے خیر صلاح انج کر لئیے تے رزق بہت ہوئے گا، انج کر لئیے تے پیسے بہت ہوں گے، انج کر لئیے تے نفع بہت ہوئے گا. اے نبی دے سجن اے محنت تے کر دے لیکن انہاں دی محنت اس نقطہ نظر نہیں ہوندی. انج کر لئیے تے بہت ہوئے گا. جنی مرضی محنت مار دے رہن یبتغون فضلا من اللہ. انہاں دی محنت تے جڑی چیز چھائی ہوندی ہے وہ اے کہ کام رب دے فضل نال ہی چلنا ہے. دیو میری محنت تو بہتا دے 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 دے، میری اس منصوبے دے میری سوچا دے میری دوڑا نال کچھ نہیں ہوتا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اینج بہتا تے لب سکتا ہے پر انہیں راضی نہیں ہونا. دفع کرو انہوں. اسی انج بہتا کرنا ہے جن جو بہتا راضی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کون کرنا جیو کمائیاں کر لگیا دی توجہ کریو. رزق کریم ہوندا، کرما والا رزق کی ہوندا مانا کر لگا. اللہ توفیق عنایت فرما. جیو کمائیاں کر لگیا، محنت کر لگیا، اپنی محنتاں دے نہیں، اپنے عقلاں دے نہیں، اپنی سکیماں دے نہیں، اپنی تدبیراں دے نہیں، اپنی چالاں دے نہیں، اپنی بازیاں تے نہیں، بھروسہ میرے فضلت، بھروسہ میرے فضلت. سبحان. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. نفعاں دی طلب نہیں، دنیا کمان لگیاں بھی طلب ہے میریاں رضاواں دی. اس فکرے جو خوشبو آمدی ہے
وہ محنت اس واسطے کرتے ہیں کہ کسی اور کو منگنا نہ پوے، ویلیاں بہ کے منگنا پوے گا تو منگنا رب تو سوا اسی کسی کول نہیں، مر جانا منظور ہے پر منگنا نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو محنت مارن لگیا میری رضوان دی تلاش، میرے فضلوں دی تلاش کر دینے کہ سن لو لوگو، وہ محنت دنیا دی کر دینے پہ میں انہاں دے سجدے پہ لکھنا، میں انہاں دے قیام پہ لکھنا، میں انہاں دی نمازاں پہ لکھنا، میں انہاں دی عبادتاں پہ لکھنا۔ وَتَرَاهُمْ رُكًّا سُجَّدًا، اور روزی کما دیا بھی رکوع ہی کردے پہ ہوندے جائے، سجدے پہ کردے ہوندے نے۔ تسی رکوع وچ بھی وہ نہیں کردے جو کرنا چاہیے، تو وہ تے روٹیاں کما دیا بھی رکوع پہ کردے ہوندے جائے، سجدے پہ کردے ہوندے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 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 جی، یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ مومن ہے جنہوں میری رضامندی دی ایڈی تلاش ہے کہ دنیا دی محنت وچ بھی میری رضا دی تلاش وچ۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی محنت میں بھی میری رضا کی تلاش میں، سبحان اللہ۔ لہذا رزق، لیکن پہلا لفظ لہم مغفرت، قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ کئی کئی خوبصورت کنارے ہوندے نے جڑے اللہ دی رحمت نال نظر آنے لگ پے۔ سبحان اللہ۔ لہم مغفرت ورزق کریم، رزق کریم دا معنی بنیا اے لوگو انہاں دی محنت دنیا دی میری رضا دیاں طلبہ بھی جوندی ہے، لہذا میں انہاں دی محنت دنیا دی نو بھی رکوع تے سجدے عبادت لکھدا رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اور جو لوگ دنیا کی محنت کرتے ہوئے بھی میری رضا کی طلب میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ عبادت دیتے پھر کیا کہنے، انہوں نے عبادت دیتے پھر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے عبادت دیتے پھر کیا ہی کہنے۔ جی میں عبادت کرنے لگوں، تو عبادت کرنے لگے، بڑا زور لانے ہیں، بڑی محنت مارنے ہیں، یک سوئی ہو جائے، توجہ پوری ہو جائے، ادھر ادھر دے خیال مک جان، خیال آمدے نے، اسی محنت مار مار کے یک سوئی بڑھاندے رہنے ہیں، اس کشمکش کی جرکاتا ہی بھولنے لگ پہنی ہیں۔ جنگا بلا مسئلہ ہے نمازیاں۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ جن کی فقہ کو ہم مانتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، ان کے متعلق میں ایک دن کہیں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں صحیح بہرحال پڑھ رہا تھا کہ وہ امامت کرانے سے گریز کرتے تھے۔ امامت نہیں سن کراندے آئیمان، بہت ہی کو مجبوری پڑ جائے، چلو ٹھیک ہے، ویسے وہ امامت کرنے سے گریز کرتے تھے۔ پوچھنے والے جو بہتا تنگ کرتے سن، تو کہتے سن گل ہے کہ میں اس وقت گریز کرنا کہ کلا پڑھا نا، میں کلا ہوا تو ٹھیک ہے، جو ہوئے وہ میرے نال ہی ہوئے، میرے کو کتا ہی ہوئے تو پھر میرے نال ہی ہوئے۔ تو جس لئے امام بنے ہیں سارے دا زامن بنے ہونا، پال چکے ہوندہ ہوئے، انہوں نے غلطیاں لگ دیاں رہن، غلطیاں تا کچھ نہیں بنتا جب تک میں غلطی نہ کرا، کیونکہ امام مقتدی دا حساب تے ہوندہ ہے نا۔ اللہ اللہ، امام ضامن ہے،
تو میرا پرابلم ہے کہ میں جس طرح قرآن مجید پڑھن لگنا نا تو میرے قرآن مجید دے معنی ال توجہ ہی نہیں ہو جاتی ہے کہ مجھے بھول بہن لگ پی ہے. نماز دیا رکعتاں یاد نہیں رہتا کنیاں پڑھیاں نے کنیاں نہیں پڑھیاں, ادھر محو ہونے لگ پینا. پھر اپنے آپ کو کھچ کے لیا رب والے پاسے عبادت پچھے کی پیا کرنا ہے. پھر خیال آتا ہے بھی تو عبادت ہی ہے. بس اس کشمکش میں رہنا تو پھر نماز مجھے انج لگتا ہے کہ جس طرح میری ٹھیک ہے باقی سب دیاں دے پتہ نہیں پھر کی بنے گا تو کی نہ بنے گا. میں پرہیز کرنا امامت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڑیاں نماز پڑھنا آ گیا دھیان دکان ہوتے پتہ نہیں پیچھو نوکر کی پہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کنے گاہک آ کے ٹر گئے نے جی. سبحان اللہ. نماز پہ پڑھنا دل میچ والے پاسے میچ لگے ہے, پتہ نہیں کنے پاکستانی کھلاڑی آؤٹ ہو گئے نے کنے نہیں ہوئے. توجہ ادھر. نماز پڑھنے لگے ہیں دل فلم والے پاسے لگے ہے, دل ڈرامے والے پاسے لگے ہے, دل یاراں والے پاسے لگے ہے. ادھر دھیان بج جاتا ہے. میں اپنے آپ کو ڈک ڈک ادھر لیا بنا رب اگے ڈگنا پیا کدھر جانا پیا. میرے کو اکثر بندے پوچھتے ہیں شاہ جی کو وظیفہ دسو, دس سڑنا وا بچوں نہ سوچنا میرا اپنا کوئی حال نہیں تھی میرے کو وظیفے پوچھتے. رب بھی ہے بس رحمتہ نال قبول کرتا رہے تو کرتا رہے. مزہ کوئی نہیں آتا نماز کا جس طرح آنا چاہیے, جس طرح کی نماز ہونی چاہیے. علامہ اقبال ایک باری چیخ دے رب دے دربار کہتے ہیں بغیر از من کے برمن بار دو شست ثواب ای نوازے بے حضورے نہ سوزے در کف خاکم نہ نورے دلے در سینہ دارم بے سرورے بے حضورے بغیر از من کے برمن بار دو شست ثواب ای نوازے بے حضورے. ڈگیا تیرے ہونا دل پتہ نہیں کتنے ہوتا ہے. جی انجیاں نمازاں پڑھنیاں نے تو پھر میری نماز ہی چھڑا سڑ یا منو وہ نماز دے کہ جتھے میں ہوا تیرے اگے جھکے آ اتھے میرا دل بھی تیرے اگے جھکے آ. سبحان اللہ سانو سب نو اسی طرح ہماری عبادت گزار بنا دے. سبحان جس لئے عبادت لگ جان دے دنیا جہان نکل جائے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو اپنی نماز کی اس فکر میں رہتا ہوں کہ یہ خیالات کیوں ستاتے ہیں, یہ ادھر ادھر کی چیزیں کیوں ذہن میں آ جاتی ہیں. مجھے یاد ہے میری تعلیمی کا زمانہ سی تو ایک باری پوچھا میں ایک بزرگ کو لوں کہ یہ خیال بڑے ادھر ادھر آتے ہیں نماز توجہ نہیں پوری ہوتی کوئی وظیفہ دسو. وہ مجھے کہنے لگے وظیفہ تو ہے کریا کر لیکن گل ہے کہ منو کی تو پوچھنا ہے. بندے چنگے سن پرانے زمانے منو کی پوچھنا ہے. میں جس لئے نماز پڑھن لگنا اس لیے بہتے مسئلے فقہ دے میرے ذہن چڑھ لگ پڑتے تو میں اپنے آپ ڈکے لانا ڈکے لگتے نہیں فقہ بڑے مشہور سن اس لیے فقہی مسئلے میرے ذہن چڑھ لگ پانا. سبحان اللہ. میری اور تیری نمازیں اس کشمکش میں رہتی ہیں. جی توجہ, میری اور تیری نمازیں اس کشمکش میں رہتی ہیں کہ دنیا کتھے بڑی آندی ہے میں انہوں کڈاں تے رب اگے جھکاں. جھکن آیا سب کچھ چھڑ کے آیا پھر رولا کیوں نہیں مکدا پیا. غضب کیا تیری یاد نے آست آیا نماز میں. ایک شاعر غضب کیا تیری یاد نے آست آیا نماز میں وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں. یہ جنگی نماز بھی پڑھنا ہوندی ہے پڑھنا نماز نہ پیا وچ محبوب آن لگے ہے. محبوب کدھر آ جاندے تے میرا معبود ہونا چاہیے ہوں بس. ایک عابد ہونا چاہیے ایک معبود ہونا چاہیے تیسری تے کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے.
میری نماز میں تیسری چیزیں، چوتھی چیزیں، پانچویں چیزیں گھسنے میں لگی رہتی ہیں، اور میں کوشش میں رہتا ہوں کہ انہیں نکال دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، امام ضامن ہے نا یہ نماز آنا، یہ جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی نماز کے حسن کا یہ عالم ہے کہ نمازاں پڑھ دیاں دے دل چ گل آندی ہے، ہائے کدی میرا قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ ہوئے، وہ ایڈا سوہنا نمازی ہے، ایڈا سچا جھکدا ہے کہ میں رب نے اپنا قبلہ ہی بدل دیتا ہے تاکہ اس نمازی دی نماز خلل نہ پوے۔ اے خیال، سبحان اللہ، سبحان، اس امام کے پیچھے مقتدی نمازی لہم مغفرت، نہیں یہ گل واضح نہیں ہوئی، گل بڑی دور ہے، یہ جہاں لے جانا چاہتا ہوں منزل بہت آگے، اللہ مجھے وہاں جانے کی توفیق بخش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لہم مغفرت، جی لہم مغفرت، قربانی قرب کا سبب، عبادت قرب کا سبب، قربانی قرب کا سبب، عبادت قرب کا سبب۔ نالے قرب بھی ہو جائے تو نالے میرا نامہ عمل گندا بھی رہے، کمال ہے جی۔ نامہ عمل جو کچھ لکھے ہوتے پھر میرے نال ہے، اگر میرے نامہ عمل میں پھر میرے گناہ موجود رہتے ہیں اور قرب بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرب تو ایک جھوٹے کو مل گیا، کیونکہ وہاں وہ سب کچھ موجود ہے۔ مسئلہ مشکل تو نہیں ہو گیا، آسان بات کر رہا ہوں۔ اگر میرے نامہ عمل میں میرے جھوٹ موجود ہے، اگر میرے نامہ عمل میں میری بددیانتی موجود ہے، اگر میرے نامہ عمل میں میری کی ہوئی غیبتیں موجود ہیں، اگر میرے نامہ عمل میں میرے کیے ہوئے حسد موجود ہے، جی اگر یہ سب کچھ موجود ہے جی پھر قرب بھی ہو گیا، جی یہ مطلب ہے پھر ایک جھوٹے نو قرب لگ گیا۔ سبحان اللہ، نہیں لوگوں نہیں، باقی عبادت گزاروں کی بات تو پھر دیکھی جائے گی، لیکن سن لو جو میرے نبی کے پاس بیٹھنے والے سچے مومن ہیں، جو اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، جی ان کو جو میری نمازیں پڑھنے کا اور میرے سامنے جھکنے کا اور میری رضاؤں کی طلب کا، جب یہ دنیا کی طلب میں میری رضاؤں کے طالب ہوتے ہیں تو پھر عبادت میں تو ان کی بات ہی جانے دو۔ ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب یہ میری عبادت کرتے ہیں تو اگر ان کے نامہ عمل میں کوئی چیز کسی زمانے کی بھی لکھی ہوئی ہو تو پھر میں نرا لفظی قرب نہیں دیتا، لہم مغفرت، لہم مغفرت، لہم مغفرت، لہم مغفرت۔ چونکہ یہ اپنی دنیا کی محنت میں میری رضاؤں کے طالب، اس لیے لہم رزق کریم، ان کی محنت کو بھی میں، دنیا کی محنت کو بھی عبادت لکھواتا ہوں،
ان کے نام عمل میں سن لیجئے، اور اگر ان کے نام عمل میں کوئی چیز عبادت نہیں لکھی گئی، وہ دنیا لکھی گئی ہے، تو جب یہ سچی نمازیں پڑھتے ہیں تو لہم مغفرۃ، وہ سب کچھ عبادت لکھ دیا جاتا ہے۔ لہم مغفرۃ، ابھی نہیں، ابھی بات ادھوری ہے، ابھی بہت آگے بات ہے۔ اللہ مجھے وہاں تک پہنچنے کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، دین کے رزق بھی کرم والے، اور ان کی مغفرت ہو گئی، لوگوں ہو گئی۔ سبحان اللہ، ان کی مغفرت ہو گئی، لوگوں ان کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ جی، دنیا کی محنت میں میری رضاؤں کے طالب دکانداری پہ کر دینے، کیوں؟ تاکہ کسی اور کو منگنا نہ پوے، مانگا تو دے رہی۔ ملازمہ پہ کر دینے، کیوں؟ اس وقت ہے کہ وہ دے محبوب نو ویلیاں رہ کے پسند نہیں کھانا۔ محنت کرنی چاہیے۔ مرشد فرمانے سے منو کماندہ جوان چنگا لگتا ہے، جڑا اللہ کے جھکدا بھی ہوئے تو اپنا کماندہ بھی ہوئے، جوان ہوئے تگڑا ہوئے، انہوں روگ کوئی نہ ہوئے، ٹھیک؟ جڑا بہ کے اڑک دے پہ منو پتر لیا کے دے، منو دھی لیا کے دے، وہ دا ایڈا سواد کوئی نہیں دے۔ سبحان اللہ۔ جی اس واسطے کماندے نے سانو کسے کولوں منگنا نہ پوے، کسے وال تکڑا نہ پوے، کسے دا انتظار نہ کرنا پوے، جدو بھی منگیے، جدو بھی تکیے اپنے اللہ وال تکیے، تیرا بوال تکیے۔ لہذا رزق کریم، رزق کریم، سبحان، رضامندیوں کی تلاش میں، لہذا رزق کریم، سبحان اللہ۔ یہ عبادت کی گل چھڑتی نہیں، پہ سواد نہیں آتا، چلو چلاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، جب دنیا کی محنت میں، میری رضاؤں کی تلاش میں، عبادت پھر کچھ اور، یہ دنیا وچ بھی میری رضا طلب کر دینے، تے پھر عبادت وچ بھی پتر کی منگڑے نے تے دھیاں کی منگڑیاں نے، عبادت وچ ایکو ہی گل کہہ دینے رہندے نے، مولا کدی ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ راضی رہے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد ہونا چاہیے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ عبادت دا مغز دعا، عبادت دی روح ہے دعا۔ سجدے کرنا، رکوع کرنا، رب کو منگا کوئی نہ دلوں، وہ کوئی عبادت شبادت نہیں بنتی۔ صدقے کرا، موٹے موٹے ڈڈا والے نو کھوا سڑا، رب نال گل کرائی کوئی نہ، غریباں مسکیناں نو کھوائی کوئی نہ، وہ کوئی عبادت نہیں بنتی۔ عبادت دے دوران دل رب والے پاسے ہوئے، جی آپ پاویں کتھے بھی ہوا، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، تو جو دل ہوئے، یوں بنتی ہے عبادت۔ عبادت کی روح ہے دعا، پکار، رب نال گلا۔ سبحان اللہ۔ اے جڑیاں میں رب نال گلا کرنا عبادت دے دوران، انہوں عربی چ کہندے نے دعا، انہوں عربی چ کہندے نے دعا۔ جی ایلی دعا منگی دی ہے،
میرے وتے دعا کرو جی اللہ منوایا کرے خیر کرے جی 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 دعاواں کرنے والے دعاواں کرتے ہیں یا اللہ منو پتر دے ایک شادی کی تھی دوسری شادی کی تھی تیسری شادی کی تھی پتر کوئی نہیں ہوتا دعاواں منگتے نے پتر دیا دعاواں منگتے نے دکاناں دیا دعاواں منگتے نے کرسی دیا دعاواں منگتے نے سرداری دیا دعاواں منگتے نے مرید بہتے ہون اپنی اپنی فیلڈ ہے جی دعاواں منگتے نے شاگرد بہتے ہون سبحان اللہ سبحان اللہ دعاواں منگتے نے میرے نعرے بہتے وجن اپنی اپنی دعاواں مختلف دعاواں والے دعاواں منگتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن والے انہاں دیاں دعاواں اوہی نے جڑیاں میرے نبی دیاں دعاواں سبحان اللہ جی ایک بات کہنے لگا ہوں اللہ غلط گل کرن تو بچائے کدی کدی تے انج ہوندا ہے اکثر تے خیر انج ہی ہے جنج سونا نبی منگدا ہے بھی منگدا ہے جس ویلے سونا نبی منگدا ہے اس ویلے بھی منگدا ہے جتھے سونا نبی منگدا ہے تھے بھی منگدا ہے جی انہاں دیاں دعاواں میرے نبی دیاں دعاواں نے جی 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 کدی کدی نبی کولوں پوچھ سکھدے نے دعاواں کدی نبی کولوں سن سکھدے نے دعاواں عبادت جو ٹھیک کرنی ہوندی نے سونی کرنی ہوندی نے پھر دعاواں ٹھیک کردے رہندے نے کدی میرے نبی کولوں سن دعاواں ٹھیک کردے نے کدی میرے نبی کولوں پوچھ دعاواں ٹھیک کردے نے توجہ ہے جی توجہ ہے جی توجہ ہے جی اکثر دعائیں تو ہی ہوتی لیکن کبھی کبھی یہ زمین و آسمان یہ نظارہ بھی دیکھتے ہیں ایک دعا منگے والا مومن دعا پہ منگتا ہے نبی سونے دے کن وچ آواز بہ جاندی ہے آپ فرماندے نے پھر منگو کی منگے کڈی سونی دعا منگی ہے کڈی سونی دعا منگی ہے کنی اچھی دعا پہ منگنا ہے ذرا پھر منگے نا واہ بھائی واہ اور تو تے رب کو یہ مانگ لیا کہ رب نو دینا ہی پینا ہے تنوں تو تے رب کو یہ مانگ لیا پیا کہ رب نو تنوں دینا ہی ہونے پینا لگتا ہے کمال کیتا ہی کیا سونی دعا کیتی ہے سبحان اللہ ایک نمازی دا منہ چوں نکلتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پیغمبر بعد پوچھتے نہیں کنے پڑھیا سی کنے آکھیا سی لوگ ڈر لگ پتے نے پتہ نہیں کوئی غلط گل ہو گئی ہے ڈردے جی فلاں بندے نے آکھیا کہ آ سونے کلمے پڑھے نہیں فرشتے ہتھوں ہتھ لین لگے ہوئے سبحان اللہ کدی کدی اوے لوگو جڑیاں نمازاں ابو بکر پڑھدے نے جڑیاں نمازاں فاروق پڑھدے نے توجہ ہے جی جڑیاں نمازاں عثمان پڑھدے نے سبحان اللہ اوے جڑیاں نمازاں بلال پڑھدا ہے جڑیاں نمازاں سلمان پڑھدے نے جڑیاں نمازاں عمار پڑھدے نے
جڑیاں نمازاں علی پڑھدے نے، جڑیاں نمازاں حسن پڑھدے نے، جڑیاں نمازاں حسین پڑھدے نے، یہ عام نمازاں نہیں دے، یہ نمازاں عام نمازاں نہیں دے، عبادتاں عام عبادتاں نہیں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے تے او لوگ نے جڑے دنیا دی محنت وچ وی میری رضا دی تلاش، بہت سارے عبادتاں کرن والے عبادتاں کردے وی ایک دوجے نو وکھان واسطے، بہت سارے عبادتاں کردے نے مقتدیاں نو وکھان واسطے، بہت سارے سونیاں حالتاں بناندے نے مریداں نو دکھان واسطے۔ نا نا نا، اے میرے نبی دے مقتدی، اے میرے بنائے نمازی، اے سونیاں ایڈیاں نمازاں پڑھدے نے، ایڈیاں نمازاں پڑھدے نے کہ انہاں نمازاں وچ اور کوئی گل ہی نہیں ہوندی، ایکو ہی گل سجدہ کیتا ہویا ہے، سب کچھ تیرے تے سٹ دیتا ہے۔ اللہ سن، او وقت کدوں آوے گا جدوں میرے کولوں جان منگے گا تے میں جان دیواں گا۔ آج تے دکان چھڑ کے آیا بس، آج تے ملازمت چھڑ کے آیا بس، آج تے یار چھڑ کے آیا بس، آج تے بیوی چھڑی ہے بس، آج تے سیاست وقفہ کیتا ہے بس۔ یہ نہیں کوئی نماز آج تے پڑھی ہے، او نماز میں کدوں پڑھا گا، وہ وقت کدوں آوے گا، وہ وقت سبحان اللہ، وہ وقت کدوں آوے گا؟ جی جی جی، جڑی میں آیت پڑھی سی پتہ نہیں تسی اس لئے ہے نہیں، سو دو ترہی بندے سن، من المومنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ۔ یہ یاد رکھیو کہ سجدیاں وچ دعاؤں وچ نماز پڑھدیاں کہندے نے مولا وہ وقت کدوں آوے گا؟ آج تے سجن تے یار تے محفل چھڑی ہے، یہ سب کچھ چھڑ کے تیرے نا تے قربان ہو جائیں گے، وہ وقت کدوں آیا؟ چھوٹی چھوٹی قربانی تے دین لگ گئے ہیں، وہ بڑی قربانی دا وقت کدوں آئے گا؟ صدقوا ما عاہد اللہ، قرآن تے قربان، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کچھ مومن مردوں نے، مرد، میں اپنے نالائکی کے بیانوں میں کبھی کبھی کیا کہا کرتا ہوں کہ جس لئے اللہ کسے مومن رجل کے اندر ہے نا، جی جی، کسے پھالیے دے چودھری نے کسے پوچھا جی کنے پتر نہیں، انہیں کیا پتر تے 5 سن پر ایک تے مسیتڑی ہو گیا، وہ کسے کام دے نہیں، باقی جڑے نے کوئی مجھاں کھول کے لے آمدے نے، کوئی ٹگے کھول کے لے آمدہ ہے، کوئی جنانیاں کٹ کے لے آمدے نے، کوئی بندے مار کے آمدے نے، پتہ تے لگ گیا نا چودھریاں دے پتر نے، اے تو مسیدی بڑے رہندا ہے، ایسے پنجواں دے انجے یہ جے ہویا جے ہویا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ من المؤمنین رجال، اور کچھ مومن ہو جائے جڑے واقعی مرد نے، جی جنہاں کو منو امیداں نے کہ میرا کچھ کرن گے۔ من المؤمنین رجال، کچھ مومن وہ مرد ہیں، رجل مادہ ہے تھا لتاں، رجال جنہاں دیا مشکل ویلے لتاں نہیں کم دیاں، ہے ڈٹے میں نے کھلوتے ہو۔ من المؤمنین رجال، کچھ مومن مرد ہیں بڑے پکے، جوان نے بڑے پکے، سوہنے جوان نے، کچھ مومن، ہوئے ہوئے ہوئے،
مومن تو خیر بڑے ہوں گے قیامت تک، لیکن کچھ مومن رجال جوان مرد نے جی انہوں کی جوانی وہائی ہے، انہوں کی کمال گیت ہے، انہوں کی نرم والی گل ہے، انہوں کی استقامت ہے، اگر صدقو معاہد اللہ علیہ نمازہ پڑھتے سن تے منو کہندے سن اللہ سونا وہ وقت کدوں آوے گا جدو جانا دیواں گے تے معافیاں پکیاں لبن گیا جی میرے نال گلاں کردے سن تے جس لئے وقت آیا کد وچ ہوئے تے ایک بدن دے 70 ٹوٹے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے وہ نر مرد نے جنہوں نے اللہ نال کیتے ہوئے اپنے وعدے سچے کر دکھائے نے. جی معاہد اللہ کی تفسیریں بڑیاں کر دے رہے مفسرین. جی اللہ اللہ آسان دی تفسیر تے کہ لا الہ جنہیں پڑھیا انہیں رب نال وعدہ کیتا میرا سب کچھ تیرا تو ہو جا بس میرا. جی ایک وعدہ ہے ہر مومن دا جنہیں کلمہ پڑھیا وہ دا وعدہ ہے منو جو دینا پیا تنو راضی کرنے واتے میں دیواں گا بس تو راضی ہو جا جو منگے گا ہے تیرا میرا ہے نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھندہ بانا عام تے کیتا جاندہ ہے لیکن ضمناً ایک یہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچے نمازی ہر نماز کے وعدہ کر دیں سبحان ربی اللہ علیہ. میں اپنا سب کچھ تیرے اگے رکھ دیتا ہے سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا میں ڈگ پیا ہوں جو کچھ ہے نیواں ہو گیا اور تیریاں مرضیاں نے معافیاں دے نہ دے اے کوئی میں کر سکنا وا چل جے کوئی کسر ہے تے منو انتظار ہے او دن کدو آئے گا جب میرے کل جان منگے گا تے معافیاں دے دے گا راضی ہو جائے گا او دن آوے تے میں وعدے پورے کرا. جی جدو دن آیا انج کد جاندے سن جہاد کہ دہائیاں پاندے سن اے جن جنت ویکھنی ہے آ لوگو میرے نال ویکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی نریاں نمازیں ہی نہیں پڑھنیاں نرے روزہ ہی نہیں رکھنے. اس سارے عمل دے دوران یہ تاگ رکھنی ہے کہ جان کدو منگنی ہے مانگوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جی توجہ کیجئے گا ایک سچا مومن ایک سچا مسلمان جب کلمہ شہادت پڑھ کے ابتدا کرتا ہے تو اس کی نظر اس انتہا پہ ہوتی ہے جسے کلمہ شہادت نہیں خود شہادت کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی میرا خیال. جی یہ تو ابتدا ہے. انتہا دیکھیں انتہا کیا ہوتی ہے. ایک سچے مومن کو جب کلمہ شہادت سے ابتدا کرتا ہے تو اس کی نظر اس انتہا پہ ہوتی ہے. جی جی کہ اس دنیا میں جو کچھ کھاتا پیتا ہے جو کچھ کیتا ہے تو بولیا ہے وہ دن کب آئے گا جب میں سب کچھ دوں گا. او منو آکھے گا دا سب کچھ معاف ہے جاؤ انہوں جنت چلا جاؤ. سبحان
اگر یہ شوق نہیں تو پھر وہ کلمہ کیا؟ پھر وہ کلمہ شہادت کیا؟ اگر یہ شوق نہیں تو پھر وہ سجدہ کیا؟ جی؟ اگر یہ شوق نہیں تو پھر جہاد کیسا؟ اگر یہ شوق نہیں تو پھر جہاد کیسا؟ شہادت ہے مطلوب، مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ جی، ملک فتح ہوتے ہیں، مال غنیمت اکٹھی ہوتی ہے، مگر شہادت دینے والے کا مقصود و مطلوب یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلوب و مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ میری واری کدو آوے گی، بس۔ جی، جدو سجن میرے کو جان منگن گے تو میں آکھاں گا ایک نہیں لکھ بھی ہوئے تو دے کے راضی ہو جاؤ، تو مہنگا سودا کوئی نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کوئی اپنی شاید دیواں تے آکھاں کوئی دیتا ہے، جان دے دیاں تے کی دیتا ہوتا، تیری دیتی ہوئی تے ایسی۔ میرا تے اتنا ہی حق بنیا منو کوئی دیتی سی یا کوئی دینا وتے، جنہوں دے سن نے انہاں دل ہی نہیں کردا، ایتھے ہی دل لا پیندے نے۔ میں تے منتظر کدو منگے تے میں آکھاں لے مولا بس تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مرشد کہتے ہیں تمنا پوچھنے والے لوگ پوچھتے ہیں کوئی تمنا، تو میری تمنا یہ ہے کہ میں زندگی بھر راہ خدا میں لڑتے ہوئے ایک دن شہید ہو جاؤں، میری موت شہادت پہ ہو۔ تمنا یہ ہے کہ جب رب کو جاواں رب ایک باری پھر زندگی دے وے، پھر لڑدا رواں، پھر لڑدا رواں، پھر لڑدا رواں، پھر لڑدا رواں، پھر جان دے دیاں، پھر جنت ملے، رب ایک باری پھر زندگی دے دے وے، پھر لڑدا رواں، پھر لڑدا رواں، پھر جان دے دیاں، پھر ایک باری رب زندگی دے وے، پھر لڑدا رواں، پھر لڑدا رواں، پھر جان دے دیاں۔ یہ تمنا ہے میں محمد کریم کی لوگوں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ہے کہ سچائی ہے یہ، اس کے بغیر سچائی نہیں۔ میری عبادت کی انتہا شہادت، میری کلمہ شہادت کی انتہا شہادت، میری جہاد کا مقصد شہادت، میری نمازوں میں طلب شہادت، جی میرے سجدوں کو طلب شہادت کی، میرے صدقوں کی معراج شہادت، میری قربانیاں برائے حصول شہادت۔ سبحان اللہ۔ جب یہ منزل مل گئی تو صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ ہاں کچھ جو بھی نے طلب تو انہوں نے بھی سچی ہے، پر واری لگدی نہیں پئی، واری حسین تو میرے نبی کی زندگی میں بہت چھوٹے تھے، معصوم تھے ابھی، لیکن پلے تو فاطمہ کی گود میں، دودھ تو فاطمہ کا پیا ہے، جی بطولے نبی کا دودھ پیا ہے، چاہے چھوٹے ہی تھے۔ حسن ان سے بڑے تھے، یہ حضرت حسن سے چھوٹے تھے حضرت حسین۔ جب حضرت علی شہید ہوئے ہیں تو حضرت علی نے ان کو وصیت کی تھی، حسین تو ذرا ہے بڑا تیز دیا بندہ ہے، وڈے پرا دی فرما برداری کرتا روی، بغاوت نہ کری۔ یہ مزاج کے ذرا تیز تھے، چھوٹے تھے۔ حضرت حسن مزاج کے دھیمے ٹھنڈے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک قربانی خانوادہ رسول میں حضرت حسین نے دی ہے اور ایک قربانی حضرت حسن نے دی ہے۔ اصحاب رسول میں جنہوں نے جانیں قربان کی، گرنے مشکل نے، گرنے
گننے ایک ایک ایسا شہید ہے کہ اس کے تذکرے کے لیے عمر نوح چاہیے. میرے نبی دا چاچا حضرت حمزہ جدو شہید ہوئے نے، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس لئے لاش ویکھی انہیں چاچے دی، غصے نال منہ چو نکلیا، میں اپنے ایک چاچے دے بدلے تواڈے 70 ماراں گا. سبحان اللہ. فوراً آسمانہ تو وہی آئی، ایک دے بدلے میرا سونا ایک کو ہی ماریا جا سکتا ہے، 70 نہیں ماریا جا سکتا. یہ پہ آخ دے یہ اگو میریاں مرضیاں نے میں کی کرنا تے کی نہیں کرنا. جی تکلیف اینی ہے کہ جس لئے واپس مدینے آئے نے تے کسے نال گل کرن تے دل نہیں کرتا پیا. دروازہ بند کر لیا حجرے دا اندروں، اندر بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے تاکہ نہ کوئی آوے نہ میں کسی نہ گل کرا. سبحان، بڑی تکلیف. حضرت حمزہ نال بظاہر ان تیروں دے دھیان رب والی ہوندے نے، پھر لیکن انساناں دے نال ٹرنا ہوندا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جڑے رشتے رب نے بنائے نے، رب نے بنائے نے، انہاں دے بڑے اثرات ہوندے نے زندگیاں تے. ہاں میں نالائق کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کے ارد گرد جو جوان تھے وہ تو اتنا قیمتی ایک جوان ہے کہ ساری دنیا دے جوان دی جوانی تو قربان کر دئیے، اس جوان دا حق ادا نہیں ہوندا. بڑے خوبصورت جوان تھے، ابن عمر تھے، ابن زبیر تھے، ابن عمر تھے، ابن مسعود تھے. سبحان اللہ. جی کیسے کیسے نوجوان تھے، حد ہوئی سی. سبحان اللہ. تے رسول اللہ نو بڑے پیارے بھی لگتے سانے. حضرت زید تھے، حضرت اسامہ تھے، بڑے پیارے لگتے سن میرے مرشد نو. جی رشتیاں دے حساب نال بیٹھے ہوندے سن. رسول اللہ مسجد کسی لئے ذرا آرام چوکڑی مار کے بیٹھے ہونا، ادھر حضرت اسامہ نے آ جانا، ادھر حضرت حسن نے آ جانا، آ کے چولی وچ بہ جانا. ایک نے ایک لت تے بہ جانا، دوسرے نے دوسرے لت تے بہ جانا. حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، یہ منہ بولے بیٹھے تھے حضرت زید میرے مرشد کے، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ. انہیں آ کے ایک لت تے بہ جانا، دوجی تے حضرت حسن نے بہ جانا. بچے نے داڑھی نو ہاتھ لان لگ پینا، کول صحابہ بیٹھے ہونا، صحابہ دی تے جان سی نا مرشد، تکلیف ہونے لگ پینی، ڈکن لگنا گا کہ نبی داڑھی نو ہاتھ نہ لاؤ. آپ نے فرمایا نہیں نہیں چھاڑ دیو انہاں نو، کچھ نہ کو لان دیو ہاتھ انہاں نو. انہما ریحانہ دایا، یہ دوویں میریاں خوشبوواں نے، یہ دوویں میریاں خوشبوواں نے. کوئی گل نہیں. اندر گل یہ بنتی ہے کہ کہنا چاہتے سن کہ خوشبو داڑھی نو لا دے ہی دیے، کوئی گل نہیں. جی ہاتھ لاندے نے تو لا لین دے. انہما ریحانہ دایا، یہ دوویں میریاں خوشبوواں نے، انہاں نو کچھ نہ آکھو. دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ نہ آکھو. جنہوں نے آکھا کہ اسی کچھ نہ آکھو قربان پہ ہوندے نے. سبحان سبحان اللہ. جی قربانیاں پہ دے نے، خاندان پہ قربان کر دے نے. فیصلے جو آسمانہ ہوتے ہوندے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہادتوں میں حضرت حمزہ کی شہادت میرے مرشد کی زندگی میں جو تھی اتنی تکلیف دہ تھی کہ حجرہ بند کیا، اندر بیٹھ گئے. اور مدینے کی گلی گلی میں اس دن شہید تھے.
70 شہید. مدینہ ہے کڈا کو سی, چھوٹا جا تو ہے سی. گلی گلی میں شہید, گلی گلی میں شہید. رون والے رون لگ گئے نے, رون والیاں رون لگی نے. عربوں کا مزاج شاعرانہ تو تھا ہی, جدو رون والیاں روندیاں سن تے پتہ نہیں کتھوں تک گل ٹر جاندی سی اتھے. ایک گھر وچ کسی شہید نوں رون والیاں پیاں روندیاں سن تے کسی عورت دے منہ چ نکلیا ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داراں نوں روندا ہے پیا تے نبی سونا دروازے بند کر کے اندر بہ گیا, او دے چاچے نوں روندا ہی کوئی نہیں پیا. سبحان. ساریاں نس پیاں آگے رسول اللہ دے دروازے تے وین شروع ہو گئے جی. سبحان. مرشد نے کہا یہ شور کیسا پڑ گیا, کون ہے یہ, کیوں شور ہو رہا ہے میرے دروازے پہ؟ دروازہ کھول کے پوچھا اماں نے. لوگاں کے عورت دے منہ چ نکلیا کہ رون والا کوئی نہیں, نبی دے چاچے نوں تے سارے اتھے آ کے رون لگ پے نے. سبحان اللہ. آپ باہر نکلے, کہنے لگے میرے چاچے نوں کوئی نہ روے. آج تک جنہیں کو رونا سی رو لیا, میں آج تو بعد حکم دینا کہ آج کے بعد کوئی کسی شہید پہ مت رو. سبحان. سبحان. رومن کوئی ہو اپنی میتاں نوں جنہاں دیاں میتاں جہنم میں جانا ہے, میرے چاچے نوں کیوں روندے؟ او دے تے جنت قربان بھی ہوندی ہے تے رونا والی کیڑی گل ہے؟ سبحان اللہ. میرے چاچے نوں مت کوئی روے, آج کے بعد کوئی کسی شہید پہ مت روئے. سبحان اللہ. بات یوں بنتی ہے کہ بتانے والا, سکھانے والا, کتاب اللہ کی تعلیم دینے والا میرا مرشد کہہ رہا ہے لوگوں جنہوں نے قربانی دی, جنہوں نے قربانی دی ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ قربانی جان کی خوشی سے دیں, شہادت کی طلب میں دیں, چاؤ سے دیں, بھج بھج کے میدان جان نعرے مار دے قربان ہون. ان کے کسی قول و عمل سے کوئی بزدلی, کوئی پسپائی نظر نہیں آنی چاہیے. انہوں دے قدم اگے ہی بندے جاندے ہون جی, ان کا شوق شہادت غالب ہونا چاہیے. کہنے والا کہہ رہا ہے وہ اگر سچی قربانی دے گئے تو جنت ان پہ قربان ہوگا. جی 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 کی کرا, میں وقت ہی مک جاندہ ہے. پتہ کہ میں کیا چاہتا ہوں, جنت میں جانے والے میرے جو مولوی بتھیرے جان گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سے کہہ سکو جی, انشاءاللہ میرے جو مولوی باڑی جان گے اتھے جا کے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی وڑ جائیے تے ساڈیاں موجاں, اسی وڑ جائیے تے ساڈیاں موجاں, لیکن شہید جس لے جائے جنت دیاں موجاں. لوگوں جی 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 میں جاؤں, میری موجاں. شہید جائے تو جنت کو وہ مقیم مل گیا جس کے لیے یہ مقام بنایا گیا تھا. جی لوگو جی لوگو جی لوگو, جنت کو وہ مقیم مل گیا جس کے لیے یہ مقام بنایا گیا تھا. اس جنت کو اور کیا چاہیے؟ نہ یقین آئے تو نبی کے ایک فرمان کو سنتے رہتے ہو, آج پھر سنو جی. رسول اللہ نے فرمایا روزے دار, نمازی سچے,
صدقے والے سچے جنت دے 8 دروازے وکھرے وکھرے. ایک دروازہ نمازیوں نو آواز مارے گا نمازیو ادھر آ جاؤ. ایک دروازہ روزے داراں نو آواز مارے گا روزے دارو ادھر آ جاؤ. ایک دروازہ مجاہدوں نو آواز مارے گا مجاہدوں ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ. گویا کہ جنت کو طلب ہے کچھ اندر آنے والوں کی. جی جنت کو انتظار ہے. روزے داروں ادھر آؤ, نمازیوں ادھر آؤ, حاجیوں ادھر آؤ. رسول اللہ فرما رہے ہیں. ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کو خوش قسمت بھی ہوئے گا جنہوں 8 دروازے آوازہ مارن گے. 8 دروازے جنت دے 8 دروازے. جی کوئی بھی ہوئے گا جنہوں 8 دروازے آوازہ مارن گے. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر تو وہی ہوگا. کہنا یہ چاہتا ہوں شہید تو وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنت کو اپنے مکھی مل جاتے ہیں. اسی لیے باقی جنتیوں کی طول ہوگی, شہید کی کوئی طول نہیں. قیل ادخل الجنہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک صحابی ابھی جنگ نہیں ہو رہی تھی آرام کر رہے تھے, آ کے تیر لگا شہید ہو گئے. لوگ گلاں کرنے کہڑا پہ لڑدا سی بیٹھے اسی انجے تیر لگ گیا. یہ گلاں. ان کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ لوگ انجیاں گلاں کرتے ہیں مجھے دسو میرے جنے نال کو ٹھیک گل بنی ہے تو میں خوش ہوں. پھر میں خوش ہوں, پھر میں راضی ہوں, پھر تو میرا کچھ بنیا. جی جس کا باپ شہید ہوا اس کا کچھ بنا, جس کا بیٹا شہید ہوا اس کا کچھ بنا. لوگوں اس کا رونا کیسا, اس کا رونا کیسا. جی جس کا باپ جس کا بیٹا جس کا خاوند جس کی بیوی شہید ہوئے انہوں نے تو کچھ بڑھیا. پوچھنے میں نہیں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے دسو دیکھو کچھ گل ٹھیک ہے تو پھر تو میں کچھ راضی میرا کچھ بڑھیا ہے, وگرنہ پھر میں جنا بھی کھو بیٹھی ہوں میرا بڑھیا بھی کچھ نہیں شہادت بھی نہیں. آپ نے فرمایا وہ جڑے رومالاں نال اوتھے پہ نک پونجدا ہی نا دنیا جہان دیا نعمتاں انہاں رومالاں تو قربان نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت بہت نازک ہو گیا. کہنا یہ چاہتا ہوں جو شہید ہوا اس نے تو وہ قربانی دی جس قربانی کے لیے وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مچل رہا تھا. دی بس کرنے لگا ہوں. جو شہید ہوا اس نے تو وہ شہادت حاصل کی جس کی تمنا میں اس نے سفر شہادت شروع کیا تھا. اسے تو منزل بھی نہیں. جی وہ تو مرتبے پا گیا. وہ تو جب وہ مرتبے پا گیا بیٹا بیٹی بیوی باپ ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ باقی زندگی رو کے گزارتے. اتنا بڑا مرتبہ ملیا میرا پتر شہید ہو گیا. جی ایک صحابیہ کو اطلاع آتی ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا, کہندی الحمدللہ الحمدللہ.
تھوڑی دیر بعد اطلاع آتی ہے تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہتی ہے الحمدللہ۔ تیسرے بیٹے کی شہادت کی اطلاع آتی ہے، کہتی ہے الحمدللہ۔ عورتیں کہتی ہیں کہ انج دی ماں ہے، پتران دی شہادت دی آمدی خبر تے الحمدللہ الحمدللہ کرنی ہے، تو ماں ہے؟ کہنے لگی ماں ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے بیٹے جب جانے لگے تھے نا جہاد میں، تو میں نے ان کو کہا تھا میں یہ خبر تو سن سکتی ہوں کہ میرے سارے بیٹے قربان ہو گئے، میں یہ نہیں سن سکتی کہ میرے مرشد محمد زخمی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے کیا چیز ہوتے ہیں؟ بیٹیاں کیا چیز ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ مجھے جب خبر آتی ہے بیٹا میرا شہید ہو گیا تو میں کہتی ہوں الحمدللہ، اس لیے کہ بیٹے کی خبر آئی مرشد ٹھیک ٹھاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، یہ سوال اور اس کا جواب ضروری ہے۔ جنہیں شہادت ملی واقعتاً، انہیں تو منزل مل گئی، انہیں تو جنت مل گئی، انہیں تو منزل مل گئی، انہیں تو جنت مل گئی، لیکن اس طرح کا عمل شہادت جس طرح کا حمزہ کو اور پھر آگے چل کر حسن و حسین کو ملا، وہ تو میرے محمد کریم کی ذات کو نہیں ملا۔ جی کوئی ہلچل بنی کہ نہیں بنی؟ وہ میرے مرشد کی ذات کو وہ رنگ تو نہیں ملا شہادت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو نبیوں میں پہلے نمبر کا نبی ہے وہ بھی اس منزل سے نہیں گزرے، اور جو امتیوں میں سب سے پہلے نمبر کا امتی و مومن ابو بکر صدیق ہے اسے بھی وہ مرتبہ نہیں ملا، اس منزل سے وہ بھی نہیں گزرے۔ جی 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 جی۔ اور لوگوں مانا کرنے چلا ہوں لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جی کچھ تو وہ ہے جنہیں منزل مل گئی، انہیں تو جنت کا رزق مل گیا، وہ تو پکے منزل پہ پہنچ گئے۔ سن لو، جن کو شوق شہادت تھا اور اسی لیے لڑتے رہے، اسی لیے جہاد کرتے رہے، اسی لیے تبلیغیں کرتے رہے، اسی لیے ادائیں دیتے رہے، اسی لیے قضائیں کرتے رہے، اسی لیے مجاہدے کرتے رہے، اسی طلب میں مرتے رہے، لیکن معاملے شہادت سے نہیں گزر سکے، تو سن لو میرا معاملہ دلوں سے ہوتا ہے۔ میں اللہ اعلان کرتا ہوں لہم مغفرۃ۔ سبحان اللہ۔ لہم مغفرۃ۔ جی شہادت حسین تو وہ واقعہ ہے جس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، شہادت حسین تو وہ واقعہ ہے جس سے مسلمانوں کے جگر لہو لہان ہو گئے تھے، شہادت حسین تو وہ واقعہ ہے جس کے اثرات آج تک امت سمیٹ نہیں سکی۔ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ جی مجھے کہنے دیجئے، صحابہ کے بعد کی جتنی امت ہے اور باقی جتنی مخلوقیں ہیں، کسی کے پاس میرے حسین جیسا جوان کوئی نہیں، کسی کے پاس میرے حسین جیسا شہید کوئی نہیں۔ شاعر تے پیڑا جیا پر شعر بڑا سونا ہوتا، خرد کو عام تو ہو لینے دو، خرد کو عام تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جی حسین جوان سی، نبی دا دوترا سی، فاطمہ دا پتر سی،
علی دا لخت جگر سے، سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی شہادت نہیں، بہت بڑی شہادت ہے، لیکن حضرت حمزہ کی شہادت سے کہیں چھوٹی ہے۔ سچائی یہ ہے، حضرت حمزہ کی شہادت سے کہیں چھوٹی ہے، کہیں چھوٹی ہے، کہیں چھوٹی ہے۔ اگر میرے مرشد نے حضرت حمزہ کی شہادت پہ رونا بند کیا تھا تو امت کو حسین کی شہادت پہ بھی رونا بند کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جی ہمیں فخر ہے کہ ہم اس مرشد کو ماننے والے ہیں جنہیں دوترے شہید ہوئے نے مختلف رنگاں۔ جی حضرت حمزہ کی شہادت تو بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ پتہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ قربانی حسین نے بھی دی ہے، قربانی حسن نے بھی دی ہے۔ مجھ سے پوچھو تو میرا موازنہ یہ کہتا ہے حسن کی قربانی حسین کی قربانی سے کہیں اونچی تھی۔ پھر کبھی صحیح وقت ہوا۔